السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک منٹس۔ آج کا ہمارا ٹاپک تقدیر کے بارے میں ہے، یعنی قسمت، نصیب اور انسان کے اختیار میں آخر یہ چیز ہیں یا نہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سب کچھ تو قسمت میں لکھا ہے، پھر ہم اپنی زندگی کے بارے میں کوشش کیوں کریں؟ دوسری طرف کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم خود اپنی تقدیر بناتے ہیں۔ اسلام ان دونوں انتہاؤں کے درمیانی اور متوازن راستہ بناتا ہے۔ لفظ تقدیر عربی لفظ قدر سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے اندازہ، پیمائش یا ٹھہرائی ہوئی حد۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے یعنی تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی دنیا میں کچھ بھی اتفاق سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے علم، حکمت اور ارادے کے تحت ہر چیز اپنی جگہ پر ٹھیک ٹھیک طے شدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، قیامت کے دن اور تقدیر پر ایمان لائے، اس کے اچھے اور برے پہلو سمیت، یعنی تقدیر پر ایمان کامل کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی اور کامل ہے، وہ ماضی، حال، مستقبل سب کچھ ایک ساتھ جانتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، ان کو اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور مزید فرمایا، زمین میں یا تمہارے ساتھ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر وہ ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہے، اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں، یعنی جو کچھ ہوتا ہے وہ پہلے سے اللہ کے علم میں موجود ہے، لیکن یہ علم زبردستی نہیں بلکہ خبر ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں، مگر وہ ہمیں اس کام کو کرنے پر مجبور نہیں کرتا۔ کیا انسان کو اس چیز کا اختیار حاصل ہے؟ یہ سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے، اور کہہ دو حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، اب جس کا دل چاہے ایمان لائے اور جس کا دل چاہے کفر کرے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ انسان کو انتخاب کی آزادی دی گئی ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، ہم نے اسے راستہ دکھایا، اب چاہے وہ شکر گزار بنے یا ناشکرا، یعنی انسان مجبور نہیں بلکہ ذمہ دار مخلوق ہے۔ اللہ نے اسے عقل، ارادہ اور اختیار دیا ہے تاکہ وہ اپنی آزمائش میں اپنی سچائی ثابت کر سکے۔ بدقسمتی سے آج بہت سے لوگ تقدیر کا بہانہ بنا کر اپنی غلطیوں، گناہوں یا ناکامیوں کو جواز بنا دیتے ہیں۔ قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے، مشرکین کہیں گے، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک ہی نہ کرتے۔ یہی بہانہ آج بھی لوگ کرتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ایسا نہ کرتے، مگر قرآن نے صاف جواب دیا ہے کہ اللہ نے راستہ دکھایا ہے، فیصلہ انسان کے ہاتھ میں ہے۔ تقدیر پر ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سست ہو جائیں یا گناہ کو مقدر کہہ کر جواز بنائیں، بلکہ یہ ایمان ہمیں سکون، حوصلہ اور اعتماد دیتا ہے۔ اسلامی عقیدہ تقدیر یہ نہیں کہ انسان ایک پتلی ہے جسے کوئی بھی ہلا رہا ہے، بلکہ یہ عقیدہ ہے اور ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ نے علم کے ساتھ سب لکھا ہے، مگر اختیار انسان کو دیا ہے۔ ہم اپنی کوشش کے پابند ہیں اور نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تقدیر پر ایمان ہمیں سکھاتا ہے کہ کامیابی پر غرور نہیں کرنا چاہیے، ناکامی پر مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، بس اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور انسان کو کوشش جاری رکھنی چاہیے۔